بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حلال رزق میں، حلال کمائی میں برکت رکھی، اور حلال رزق، حلال کمائی دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے کی چیز ہے، اور اسی کے برعکس حرام کمائی اور حرام غذا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے برکتی رکھی ہے، نحوست رکھی ہے۔ حرام رزق سے جب آدمی اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے، جسم کو پالتا ہے، تو اس سے نہ صرف اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں بلکہ وہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ حرام غذا اور حرام رزق جو شخص حاصل کرتا ہے وہ مستقل پریشانی میں رہتا ہے، اس کے دل و دماغ فاسد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل خیر قبول نہیں کرتا۔ لہذا حرام آمدنی کے نقصانات، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے معاملات کو ناحق طریقے سے ظلم کر کے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے معاملات کو حاکموں کے پاس، فرما روانوں کے پاس، کورٹ اور کچہریوں میں اس غرض سے نہ لے کے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے حاصل کر لو۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، کہ جو لوگ یتیموں کا، غریبوں کا، بے کسوں کا فرمایا کہ مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ظلم کر کے کھاتے ہیں، در حقیقت انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ فرماتا ہے در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو جمع کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب وہ لوگ دہتی ہوئی اور بھڑکتے ہوئے آگ میں داخل کر دیے جائیں۔ اس لیے حلال رزق کا عبادات کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ حلال کمائی سے جو بدن پرورش پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے والے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے لوگو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی السلام، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطب مطعمک،
آپ نے فرمایا کہ اپنی کمائی کو حلال بناؤ، اپنے رزق کو حلال بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں لیتا ہے، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے 40 دن کی عبادات قبول نہیں کرتے۔ جب کوئی بندہ فرمایا کہ ایک لقمہ صرف حرام کا اپنے گلے سے حلق سے نیچے اتارتا ہے، اس کے پیٹ میں وہ حرام لقمہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادات قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو بدن کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے اور زیادہ لائق مستحق وہ جہنم کا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بندہ 10 درہم کا جوڑا پہنتا ہے، بندہ 10 درہم کا جوڑا پہنتا ہے اور اس 10 درہم میں صرف 1 درہم حرام کا ہوتا ہے، یعنی 9 درہم تو حلال کمائی سے اس نے حاصل کی اور صرف 1 درہم اس کا حرام کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جب تک وہ کپڑا اس بندے کے جسم پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل خیر قبول نہیں کرتا۔ اس سے میں عزیز دوستو ہم اندازہ لگائیں کہ عقل طیب کا اور حلال روزی کا اور حلال کمائی کا عمل صالح سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آدمی اگر حلال طریقے سے کھائے گا، حلال طریقے سے وہ کمائے گا تو فرمایا کہ اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ اعمال خیر ہوں گے، وہ اعمال بد نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے استادوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کسی نے دعوت کی، وہ کھانا کھانے گئے اور کھانا کھانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جس جگہ میں نے کھانا کھایا ہے وہ صاحب خانہ ان کی کمائی مشتبہ ہے، حرام تو نہیں مشتبہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الحلال بین والحرام بین وبین ذلک متشابہات، فرمایا کہ حلال چیز بھی واضح ہے اور حرام چیز بھی واضح ہے، ان کے درمیان تو چیزیں ہیں وہ متشابہ ہیں، یعنی آدمی کو شک ہے کہ میں جو چیز کھا رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے، تحقیق نہیں ہے تو اس میں افضل یہ کہ آدمی نہ کھائے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے دعوت کی اور میں نے جب کھانا کھا لیا تو خیال آیا، تحقیق کی تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ یہ تو حرام، اس کا تو مشتبہ اس کی کمائی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کھانے کا اثر، ان لقموں کا اثر میرے اوپر رہا اور میرے دل کے اندر ظلمت پیدا ہو گئی اور میرے دل کے اندر گناہوں کے وساوس اور گناہوں کے خیالات میرے دل کے اندر آتے رہے، اور 40 دن کے بعد اس کا اثر زائل ہوا، ختم ہوا، تب جا کر میری کیفیت بدلی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم عمل صالح سے، نیک اعمال سے ہم کیوں دور ہو رہے ہیں، کیوں عبادات کے اندر رغبت نہیں ہوتی، کیوں دیگر اعمال صالحہ کرنے میں مزہ نہیں آتا، کیوں حلاوت نہیں آتی۔ عزیز و دوستو، جہاں اور دیگر اسباب ہیں وہاں ایک اہم ترین ایک سبب آج ہماری پریشانیوں کا، ہمارے حالات کا، حرام غذا کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ آئے گا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں آدمی کو مال کمانے سے مطلب رہے گا، وہ حرام حلال جائز ناجائز کی فکر نہیں کرے گا، بس وہ اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے میری جیب بھر جائے، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس دنیا آ جائے۔ اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آدمی پیسہ کمانے میں اور اس کمانے میں حرام حلال جائز ناجائز کی فکر نہیں کرتا۔
ایسے ہی حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور بڑی احوزاری کے ساتھ، بڑی گریہ گزاری کے ساتھ وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی، اور معاملہ یہ ہے فَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے جسم پر لباس وہ حرام ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اس لیے آدمی اگر غلط ناجائز کمائی سے اور ناجائز اور حرام مال سے اگر آدمی اعمال صالحہ بھی کرے، میرے عزیز و دوستو، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ کوئی ڈاکہ کرے، کوئی چوری کرے اور اس کو چوری کر کر غریبوں کے اندر لٹائے، تو خدا کی قسم اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر و انعام نہیں رہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا ہونا اور حلال کمائی کا ہونا یہ شرط ہے۔ ایک بندہ سفر کر کے آ رہا ہے اور پراگندہ بال ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی بہت سیدھا ہیں اور بڑی گریہ گزاری کے ساتھ میں وہ دعائیں کرتا ہے، وہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی اگر وہ دعائیں کرتا ہے اور اگر اس کے معاملات صاف نہیں ہیں اور اگر اس کی غذا کا تعلق حرام سے ہے یا ناجائز مال سے اس نے پیسہ کمایا ہے، تو اس کی کوئی عبادات بھی قبول نہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں۔ میرے عزیزو دوستو، عبادات اور معاملات یہ دین کے دو اہم شعبے ہیں۔ عبادات کے اندر اگر کوئی کمی ہو جائے، اگر کوئی عبادات کے اندر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں، اس کی آدمی قضا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ بعد میں نماز کو قضا کر لے، اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ مرنے سے پہلے تک اس کے پاس قضا کرنے کا ایک آپشن رہتا ہے۔ اگر مرنے کا وقت آ گیا، اس نے اپنی نمازوں کی قضا نہیں کری، فائدہ نمازوں کی، چھوٹی ہوئی نمازوں کی، تو شریعت نے اس کو یہاں تک اجازت دی ہے کہ وہ مرتے وقت اپنے مال میں سے وصیت کر جائے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں، ان نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ اس کے لیے یہ ایک آپشن ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کری، 10 سال صاحب نصاب تھا اور اللہ نے مال دے رکھا تھا، لیکن اللہ نے دل میں ڈالا، اللہ نے ہدایت دی، اب اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ صاحب نصاب تھا اور حج کرنے کی قدرت تھی، طاقت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ نے موت سے پہلے توفیق عطا فرما دی تو فرمایا کہ حج کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، معاملات کا مسئلہ الگ ہے۔ معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک صاحب خانہ اور صاحب معاملہ سے جب تک اپنے معاملات کی صفائی نہیں کروا لے گا یا اس کا حق اس کو ادا نہیں کر دے گا یا اس سے معافی تلافی نہیں کر لے گا، تب تک خدا کی قسم اس کا وہ حق، اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہے۔ اس لیے معاملات آج ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ آج ہم دین سمجھتے ہی خالی عبادات کے مجموعے کو دین سمجھتے، معاملات کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ اس لیے معاملات کے اندر جو ہے اپنے معاملات کے اندر صفائی ہو، معاملات کے اندر آدمی صاف ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ حلال رزق اور حلال کمائی یہ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی ہے کہ جو بندہ دعا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی غذا حلال ہو، اس کا لباس حلال ہو اور اس کا ہر طریقہ حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنازے میں تشریف لے گئے،
واپسی پر ایک عورت نے آپ کی دعوت کی، آپ نے قبول فرما لیا۔ جب آپ السلام کھانے کے لیے بیٹھے، آپ نے نوالا منہ میں لیا تو نوالا اندر نہیں اتر رہا تھا۔ آپ نے معلوم کروایا، اس عورت سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی السلام یہ بکری کا گوشت لینے کے لیے میں نے آدمی کو بھیجا تھا اور بکری ملی نہیں، تو پڑوس میں میرا ایک پڑوسی تھا، میں نے وہاں سے ایک بکری منگا لی اور اس کا جو خاوند تھا وہ موجود نہیں تھا۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی بغیر اجازت کے بکری دے دی، لہذا یہ اس کا گوشت ہے۔ حضور نے اس کھانے کو نہیں کہا، فرمایا کہ قیدیوں کو کھانا ڈالو۔ اب یہاں ہم غور کریں کہ وہ کھانا حرام تھا، کیا وہ کھانا ناجائز تھا؟ حالانکہ ان خاتون نے ان صحابیات نے اس کے دام ادا کیے تھے، اس کے پیسے دیے تھے، اس کے باوجود صرف ایک شبہ تھا، ایک مشتبہ چیز کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کھانے کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن مبارک نے اس غذا کو اپنے اندر لینا گوارا نہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حلال و حرام تو بہت دور کی چیزیں، مشتبہات جو ہیں، مشتبہ چیزیں جو ہیں جس میں شک ہے کہ یہ چیز حلال یا حرام ہے، اس سے ہی بچنے کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور انہوں نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ان کے پاس ایک غلام تھا، وہ غلام ان کے پاس کہیں سے کوئی چیز لے کر آ گیا، اور چونکہ قسم پرسی کے حالات تھے، غلے کی اور کھانے کی بہت کمی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا معمول تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز کھاتے، کوئی چیز استعمال کرتے تو تحقیق کرتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، کس چیز کی، اور علم سے یہ مطلوب بھی ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو بھی کھائیں، جو بھی پئیں، اس کے متعلق تحقیق ہو۔ لیکن شدت کی بھوک لگ رہی تھی، پوچھا نہیں، اور وہ غلام جو چیز لایا تھا، جو کھانا لایا تھا، جو کھجور لایا تھا، وہ کھا لی۔ غلام نے عرض کیا کہ میں جب بھی کچھ لاتا ہوں آپ ضرور پوچھتے ہیں، آپ نے اس بار پوچھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت مجھے سخت بھوک لگی تھی، اس وجہ سے دھیان نہیں آیا۔ خیر اب بتاؤ کہاں سے لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ جہالت کے اندر میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، کاہنوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک شخص کو میں نے کوئی بات بتائی تھی اور وہ بات اس کی سچ ہو گئی اتفاق سے، تو اس نے آج میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے خوش ہو کر مجھے یہ ہدیہ دیا، لہٰذا یہ اس کی رقم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر قے کری، اور جب تک وہ لقمہ ان کے پیٹ سے ایک ایک لقمہ نہیں نکل آیا قے کرتے رہے۔ ایک بڑا پیالہ منگایا پانی کا اور وہ پیتے رہے اور کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک لقمے کی وجہ سے اتنی مشقت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر میری آخری سانس اور اگر میری جان بھی چلی جاتی اور میری جان کے ساتھ اگر یہ لقمہ نکلتا تو میں اسے نکالتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ انہیں بھی ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، انہوں نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو زکوٰۃ کے اونٹ اور اونٹنیاں چل رہی تھیں ان کا دودھ ہے، لہٰذا غصہ ہوئے اور اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کری، اور جب تک پورا دودھ جو ہے قے نہیں کر دیا ان کو سکون نہیں آیا۔ اس لیے میں عزیز و دوستو، یہ ہمارے صحابہ کا اور ہمارے تابعین تبع تابعین اکابرین کے ہمارے معمولات اور یہ واقعات ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور ہم اپنی زندگی میں حلال رزق، حلال رزق اور حلال کمائی ہم کھانے کی اور اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو غذا پیٹ کے اندر جاتی ہے اسی کے مطابق اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اگر حرام اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئے پیسے اور کمائی اگر ہم نے اپنے پیٹوں میں اور اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالا تو اس سے بچے نافرمان ہوں گے اور گناہوں کی طرف رغبت ہوگی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں اور حلال رزق کمائیں، حلال روزی
کمائیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح کا اور عقل طیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حلال رزق کمانے کی کھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔